الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، رحمت عالم رحمت تمام، نگر طابہ ماہ جمالہ ماہ خوبہ، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، کنز الکرامت، مولائے نعمت، دریائے عشق رسالت، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، آیۃ من آیات اللہ، شاہ امام احمد رضا فاضل البریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، مسیح و صفی، خلیل و نجی، رضی و وسیع، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں، نہ اپنی گتیں، قصور کرے ان سے بھریں، قصور جنا تمہارے لیے، قصور کرے ان سے بھریں، قصور جنا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضرات، آج سرکار کی رحمت اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، اس کے تعلق سے ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور کی رحمت عامہ اور تامہ کا ذکر فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت اور کرم بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج
ہم لوگ ایمان، عقیدہ، جسم، صحت، تندرستی کے ساتھ، اور ہم نہیں بلکہ آج پورے عالم میں جو چہل پہل ہے اور یہ عالم کی بقا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رحمت مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رحیم و کریم بنایا، اور گنہگاروں کے لیے حضور ایسے شفیع المذنبین انیس الغریبین ہے۔ دنیا ہی نہیں، قبر ہی نہیں، حشر تک جن کی رحمت کے سائے میں ہمیں رہنا ہے، وہ کریم اور رؤوف و رحیم آقا ہیں۔ ماں کی گود سے لے کر گور تک، اور گور سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت کی دہلیز تک، ہمیں جن کے سایہ دامن اور جن کے سایہ کرم اور جن کی شفاعت اور جن کی عطائیں اور عنایتوں کو لینا ہے، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب کیسے حضور رحمت ہے انسانوں پر، اور رحمت کا دوسرا معنی آپ دستگیر کہیں، جو رحیم ہے اور اپنے غلاموں پہ رحمت کر رہا ہے، یعنی وہ دستگیری کر رہا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم لوگ اس قدر لا ابالی اور اس قدر شرری ہیں، اس کے باوجود بھی مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتیں دریاؤں کی طرح غلاموں پہ جاری اور ساری ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور بالخصوص اس امت کے لیے حضور ایسے رحیم و کریم ہیں کہ ہمارا تکلیف میں ہونا حضور پر گرا گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، اور وہ محبوب تمہاری تکلیف سے، تمہاری تکلیف ان محبوب پر گرا گزرتی ہے، یعنی ہمیں اگر غم آتا ہے تو ہمارے غم سے ہمارے آقا بھی غمگین ہو جایا۔ اب سرکار کی رحمت عامہ اور حضور کی رحمت تامہ آپ ملاحظہ کریں، اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے لیے پوری عالم پورے عالمین کے لیے سرکار رحمت ہیں، مگر ان غلاموں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں ایسے رحیم و کریم ہیں کہ اللہ کا قرآن آواز دے رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر چکو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، جاؤ کا محبوب یہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے بخشش طلب کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ان قریب یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو حضور کا در وہ در ہے کہ جہاں رحمتوں کی برسات ہر دم جاری اور ساری ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر پاک میں باحیات ہیں۔ ایک صحابی مدینہ طیبہ میں جلوہ بار ہوتے ہیں، دور سے آئے تھے، اس سے پہلے بھی بارگاہ رسالت میں آنا ہوا، مگر اب جب آئے ہیں دور سے آقا کی بارگاہ میں زیارت کے لیے، حضور کے دیدار کے لیے آئے، مگر جیسے ہی مدینہ پاک میں داخل ہوتے ہیں انہیں خبر ملتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری دنیا سے آقا تشریف لے گئے۔ وہ صحابی روتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، یا رسول اللہ وہ کیا دن تھے جب میں آپ کی بارگاہ میں آتا تو حضور آپ کا وہ کرم ہوتا، غلام کو قریب بٹھاتے، غلام کو کھانا کھلاتے، یا رسول اللہ اب وہ رحمت کون کرے گا، وہ کرم کون کرے گا جو آپ غلاموں پہ کیا کرتے تھے۔ جب حضور کی وفات ان کے کانوں میں آواز آئی، سرکار کے وفات کو انہوں نے سنا، غمگین ہو گئے۔ اب قبر
انور کے پاس آئے، مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز پہ بیٹھ گئے. روضہ رسول قبر انور جو ابھی چند دنوں پہلے تیار کی گئی ہے، قبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے. اب دور سے آئے تھے وہ صحابی، جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر لمبا عرب کے سنگلاخ وادیوں اور عرب کے ریگستانوں کا سفر کرتے ہوئے دھوپ کی تمازتیں اور گرمیوں کے اور لو کے لتھیڑے کھا کھا کر وہ مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں. ظاہر بات ہے بھوک کا لگنا، ظاہر بات ہے پیاس کا غلبہ، ظاہر بات ہے تھکاوٹ کا لگ جانا، مگر اس سے پہلے جب آتے تھے سارا انتظام بارگاہ رسول سے ہو جاتا. حضور کی بارگاہ میں کرم نوازیوں کا دریا جاری رہتا. مگر اب آئے ہیں، صحابہ بھی غم رسول میں ہے، ابھی ابھی سرکار کی وفات طیبہ ہے اور صحابہ کے دلوں اور ان کے ذہن و فکر پہ ابھی مصطفیٰ جان رحمت کی وفات کا غم اترا نہیں ہے. اس لیے وہ صحابی کسی سے نہ کہے، ڈائریکٹ مصطفیٰ جان رحمت کی قبر پہ قریب آ گئے، روتے رہے، حضور کے جانے کا غم منایا. اب آنکھوں میں آنسو ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، شدت سے تھکاوٹ بھی ہے، سو گئے. اسی طرح سرکار کے قبر انور کے پاس بیٹھ کر اپنا عریضہ پیش کر رہے ہیں اور ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، سوئے. اور اسی قبر انور کے سامنے بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے. اللہ اللہ، جیسے ہی آنکھ کا لگنا تھا خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا حسن جمال جہاں آرا دیکھتے ہیں. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوتے ہیں اور اس شان سے مصطفیٰ آئے ہیں. سرکار کے دستے کرم میں روٹیوں کا تھان ہے اور اس میں روٹی جو کی رکھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں ہمارے در پہ آتا، ہمارے دیار میں آتا تھا جیسے پہلے آتا تھا، آج بھی تمہاری مہمان نوازی ویسے کی جائے گی. خواب میں مصطفیٰ روٹیاں عنایت کرتے ہیں، حضور خواب میں انہیں لقمہ کھلاتے ہیں. وہ صحابی مصطفیٰ کے سرکار کے دستے کرم سے روٹی لی، آدھا ٹکڑا کھایا، آدھا ٹکڑا کھایا، کھانے کے بعد آدھی روٹی کا ٹکڑا بچا. کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلتی ہے تو لقمہ جو خواب میں کھایا تھا وہ منہ میں باقی ہے اور آدھی روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں موجود کھا رہے ہیں. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. امام اہل سنت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. کوئی تو ہو اتنا جو آ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. حضور کو ہر حال کے غلاموں کے ہر حال کی خبر ہے. آقا دیکھیے کتنا کرم کیا. اس لیے یہ یقین جانے کہ اگر آپ ہم یہاں ہیں تو پھر حضور ہمارے حال سے باخبر، ہمارے حال سے باخبر ہیں اور غلاموں کو ملاحظہ کر رہے ہیں. حضور کے لیے ایک وقت میں ساری جگہوں پہ جانا ممکن ہے. یہاں بھی سرکار ہیں، کہیں اور عید میلاد النبی کا جلسہ ہے وہاں بھی مصطفیٰ ہے، اور کسی اور جگہ عید میلاد النبی کا جلسہ وہاں بھی مصطفیٰ ہے. ہند میں ہے تو مصطفیٰ ہے، پاک میں ہے تو مصطفیٰ ہے. یورپ کی دنیا میں اگر عاشقان مصطفیٰ وہاں اپنے اپنے علاقوں میں محافل عید میلاد النبی سجاتے ہیں وہاں بھی مصطفیٰ جلوہ بہار ہے. زمین پہ ہو تو مصطفیٰ، پانی پہ لہروں پہ ہو تو مصطفیٰ، آسمان پہ ہو تو مصطفیٰ. جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کیا جاتا ہے حضور غلاموں کی محفل میں جلوہ بار ہوتے ہیں، نگاہیں لطف مصطفیٰ فرماتے ہیں. حضور سب جگہوں پر غلاموں کی عطا اور غلاموں کو کرم دینے کے لیے سرکار تشریف لے جاتے ہیں. یہ حضور کا اختیار ہے، یہ حضور کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، یہ حضور کو اللہ نے تصرف عطا فرمایا. ایک ہی وقت میں ہزاروں غلاموں کے درمیان آمینہ کا لال جلوہ بار ہے. ایک ہی جب سرکار کے غلام ایسے ہیں کہ غوث آدم تو ان کی نسل میں کتنے بات والے شہزادے، غوث آدم ان کے شہزادے، ان کے شہزادے، ان کے شہزادوں میں کتنی نسل کے بعد مولائے کائنات کے شہزادے جناب زہرا کے بیٹے ہیں. جب وہ ایک وقت میں کئی مریدوں کے یہاں نظر آ سکتے ہیں،
یہاں بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک دن تھا جمعہ کا، لوگ جمعہ سے پہلے سرکار بغداد کی بارگاہ میں آئے، حضور آج آپ کی ہمارے یہاں دعوت۔ حضور نے ہاں کہہ دیا۔ دوسرا آیا جمعہ کے بعد آپ کی دعوت، تیسرا آیا آپ کی دعوت۔ حضرت نے سب کو ایک ہی وقت میں دعوت کے لیے ہاں کر دیا۔ اللہ اللہ، اب حضرت کے غلام پریشان، مگر جمعہ کے بعد حضرت ایک جگہ تشریف لے گئے، مگر جیسے ہی قیام گاہ خانقاہ پہ سرکار بغداد تشریف لاتے ہیں، جہاں جہاں تشریف لے گئے تھے، جو لوگ دعوت دے گئے تھے، وہ سب سرکار کے پاس آتے ہیں سرکار غوثیت مآب میں۔ حضور آپ آئے، آپ کا کرم ہوا، غریب کے غربت خانے پر آپ جلوہ بار ہوئے، وہ سرکار کو گفٹ پیش کرتا ہے۔ دوسرا آیا حضور آپ غریب کے دولت خانے پہ جلوہ بار ہوئے، تقریباً روایتوں میں 11 یا 17 مریدوں کے یہاں ایک ہی وقت میں سرکار بغداد تشریف لے گئے۔ ایک ہی وجود سرکار کا، ایک ہی ذات سرکار بغداد کے، ایک ہی وقت میں اتنے سارے مریدوں کے یہاں جانا، پتہ چلا جب نسل کا شہزادہ یہ طاقت رکھتا ہے، خاندان کا بیٹا یہ طاقت رکھتا ہے، اپنی بیٹی کا شہزادہ جب یہ طاقت رکھتا ہے، جب غلام مصطفیٰ کا اتنی طاقت والا ہے، تو آقا کے کرم کا حال کیا ہوگا، آقا کی طاقت کا حال کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کے نسل میں حضور کے عاشقوں میں گزری حضرت شامینا، حضرت شہابینا، لکھنؤ میں ان کا مزار ہے۔ حضرت کے مرید نے جو ہے مولانا صاحب تھے، رات کو تقریر کی اور سرکار بغداد کی واقعہ بیان کیا۔ ایک ہی وقت میں حضرت اتنی جگہوں پہ تشریف لے گئے، ایک دہریے قسم کا آدمی جسے فلسفہ پہ غرور تھا، اپنے ہمادانی پہ غرور تھا، وہ حضرت کے پاس آیا۔ آپ کی مسجد کے، آپ کے تعلق والوں میں ایک مولانا نے یہ واقعہ بیان کیا، آپ جسے بڑے پیر کہتے ہیں، ایک وقت میں اتنی 17 یا 11 جگہوں پہ تشریف لے گئے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، حضرت تو صاحب کشف ہیں، حضرت شامینا رحمت اللہ تعالی علیہ، چاہتے تو سمجھا دیتے، مگر بزرگوں کا معاملہ سمجھانے کا الگ ہوا کرتا ہے، کبھی دلیلوں سے بھی سمجھاتے ہیں، اور دیکھا کہ سامنے والا دلیلوں پہ نہیں یقین کرے گا تو پھر گلا پکڑ کر حقیقت ہی دکھا دیا کرتے ہیں۔ حضرت شامینا قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت نے اپنی نگاہ اٹھائی کہ یہ تحریر قسم کا آدمی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء اور ہمارے متعلقین کو پریشان کرتا رہتا ہے، آج اس کا سارے سوالوں کا جواب دے دے۔ وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت کے پاس آ کر بار بار کہہ رہا ہے، آپ کے مولانا نے یہ بیان کیا جسے آپ بڑے پیر کہتے ہیں، وہ ایک وقت میں 17 جگہوں پہ نظر آئے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، عقل کے اندر نہیں آتی بات، خرد کے اندر نہیں بات، ادراک سے دور ہے یہ بات، فکر سے دور ہے یہ بات، شعور میں نہیں آتی ہے یہ بات۔ اللہ اللہ، حضرت چاہتے تو دلیل دیتے، حضرت قرآن مجید کی تلاوت صبح صبح کر رہے تھے، جلال آتا ہے، سامنے ایک نیم کے پتے کا درخت نظر آیا، نیم کا درخت نظر آیا، نیم کا درخت بڑا گھنا دار درخت تھا، جس کی چھوٹی چھوٹی نیم کی پتیاں ہیں اور پورے درخت پہ لاکھوں پتیاں ہوں گے۔ اللہ اللہ، حضرت نے اس تحریر قسم کے آدمی کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے دیکھا، دیکھ سامنے نیم کے پتے میں کیا نظر آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھا، اللہ اللہ، نیم کے ہزاروں پتے ہیں، ہر پتے پر حضرت شامینا قرآن پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا نظر آیا کہ حضور درخت کے ہر پتے پر آپ ہی نظر آ رہے ہیں۔ بے وقوف سمجھ گیا، جب غوث پاک کا غلام درخت کے ہزاروں پتوں پہ نظر آ سکتا ہے تو میرا پیر بھی 17 جگہوں پہ نظر آیا۔ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام ہیں۔ اب سرکار کرم فرماتے ہیں، اس صحابی کو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت نے دیدار دکھایا۔ اللہ اللہ، کیا پتا چلا سرکار اپنی قبر میں حیات ہیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم مدینہ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں معاذ اللہ کہ سرکار مر کر مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ، یہ وہابیوں کا عقیدہ، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ، اور یہ ان کی باتیں ہیں۔ سنی
صحابہ کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ، اہل بیت اطہار کا عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک قصیدہ لکھا تھا جس کا نام قصیدہ نعمانیہ ہے. اس زمانے میں امام اعظم نے لکھا جس زمانے میں وہابی اپنے باپ کی پشت میں بھی نہیں آیا تھا، اس زمانے میں اس پیداوار کا کوئی ذکر اور اس کا کوئی تذکرہ نہ تھا، مگر اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے قصیدہ لکھا اور قصیدہ نعمانیہ کا پہلا شعر امام اعظم کا جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے ہیں، کیا بیان کیا حضور کے روزے کے سامنے، کیا عرض کیا تھا سرکار کے مواضع اقدس کے سامنے. امام اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا سید السادات جیتوں کا قاصدہ، یا سید السادات جیتوں کا قاصدہ، ارجو رضا کا وہ تمیبی حما کا، اے آقاؤں کے آقا. نعمان آپ کی بارگاہ میں ارادے کے ساتھ آیا ہے، قصد کے ساتھ آیا ہے، نیت کے ساتھ آیا ہے. اس زمانے میں کسی وہابی نے فتویٰ نہیں دیا تھا نیت کے ساتھ روزہ رسول پہ جانا حرام ہے، ارادے کے ساتھ روزہ رسول پہ جانا حرام ہے، جیسا کہ لکھا ہے مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ، روزہ رسول کی نیت کر کے جانا حرام ہے. اس وقت یہ فتویٰ نہیں ہے، اس وقت لکھنے والا بھی نہیں تھا، اس وقت کسی کا امت میں عقیدہ بھی نہیں تھا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں نیت کے ساتھ جانا حرام ہے، ارادے کے ساتھ جانا حرام ہے، قصد کے ساتھ جانا حرام ہے. مگر اللہ نے امام آدم کو تدبر عطا فرمایا تھا، اللہ نے امام آدم کو دور اندیشی عطا فرمائی تھی. آپ کے زمانے کے کئی سو سال کے بعد ایک جماعت آنے والی ہے جو رسول پاک کے روزے پہ جانے، ارادے اور نیت کے ساتھ جانے کو شرک و حرام کہے گے. اس لیے امام آدم کہہ رہے ہیں وہ بنام آنے والے اپنے آپ کو حنفی کہلائیں گے، اپنے آپ کو میری طرف منسوب کریں گے، اس کے باوجود وہ رسول پاک کی بارگاہ میں نیت کے ساتھ آنے کو حرام کہے گا، ناجائز کہے گا. انہیں ابو حنیفہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، انہیں ہمارے مسلک ہماری مذہب سے کوئی تعلق نہ ہوگا. ابو حنیفہ کا تو مسلک کیا ہے یا رسول اللہ، میں جب بھی آؤں گا آپ کی بارگاہ میں نیت کے ساتھ آؤں گا، ارادے کے ساتھ آؤں گا. یا سید السادات جیتوں کا قاصدہ، یا رسول اللہ اے آقاؤں کے آقا، میں آپ کی بارگاہ میں نیت کے ساتھ آیا. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے سب سے پہلے لکھا، پھر ان کی جو پیداوار ہندوستان میں ہوئی، اسماعیل دہلوی ہے، قاسم نانوتوی ہے، الیاس کاندھیلوی ہے، اشرف علی تھانوی ہے، حسن دربنگی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، اور کتنے نام گناؤ، عبد الشکور کاکوڑوی ہے، نام بھی ایسے مکروہ نام ہے، کاکوڑوی، حسن دربھنگی، دربھنگا یو پی میں علاقے کا نام ہے. ایسے مکروہ نام ہے کہ نام سنتے ہی اور زبان سے نام لیتے ہی سارا ذوق اور لطافت زبان سے ختم ہو جاتا ہے. مگر اللہ نے ہم کو تو اپنے آقاؤں کے نام بھی اتنے پیارے عطا فرمائے ہیں. کوئی کہتا ہے قطب الاقطاب، فرد الافراد، سید الاغوار، قطب ربانی، قندیل ربانی، شہباز لامکانی، سر یزدانی، شہباز لامکانی، عبد القادر جیلانی، سنی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے سلطان العارفین، سراج السالکین، قطبۃ الواصلین، امام احمد کبیر رفاعی، سنی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے خواجہ خواجگاہ، عطائے مصطفیٰ، شہنشاہ ہندوستان، سلطان ہندوستان، معین الدین حسن سنجری، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے قطب وقت حضرت قطب الدین بختیار کاکی، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے شاہ گجرات، شہنشاہ شاہ گجرات حضرت سید علی سرکار، نام سنتے ہی آدھی بیماری ختم ہو جانے کو آتی ہے، آدھا مرض ختم ہو جایا کرتا ہے. کوئی کہتا ہے قطبۃ العارف سید الصوفیاء حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ فوراً دل کے اندر نور کی کیفیت جلوہ ہونے لگتی ہے. کوئی کہتا ہے امام اہل سنت، قدوۃ امام اہل سنت، مجدد مہت، اوازیہ و حاضرہ، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، مولائے نعمت، دریائے عشق رسالت، نام لینے والا آقاؤں بزرگوں سرکاروں کا نام لیتا جاتا ہے.
और सुन्नी का ईमान बढ़ता ही जाता है। नाम भी ऐसा दिया है हमको, हमारे बापू हजरत काजी गुजरात सईद सलीम बापू कहते हैं, अरे हम लोगों के बुजुर्गों के सिर्फ नाम है, 2 4 15 बुजुर्गों के नाम लेकर पानी पे दम करो और पिला तो मरीज वैसे ही ठीक हो जाएगा। बताओ सईद अली सरकार के नाम में तासीर है कि नहीं है कि नहीं है? मेरा एक दोस्त कह रहा था कि हजरत सामने से गाड़ी आ रही थी, मैं टकरा भी गया और मेरी गाड़ी बहुत स्पीड पे थी और सामने बड़ा वाहन, बड़ा व्हीकल था और इतना खतरनाक टकराया कि फौरन मुझे ये होश न रहा कि मैं जो है अब बच पाऊंगा, इतना खतरनाक टकराया मैं। मगर जैसे ही मेरी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकराई, मेरे जबान पे हजरत सईद अली सरकार का नाम आ गया। वो कहता है पता ही न चला, इतना स्पीड से टकराने के बावजूद मेरी गाड़ी भी सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिस्म भी सलामत था। वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। कोई तो हो इतना जो आ करे दिल से, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर, सरकार की रहमत आम्मा व ताम्मा यहां भी है। लो अब मैंने तो अभी बयान शुरू नहीं किया, आधा घंटा हो गया, टाइम बड़ा शोर पड़ता है। कल मसीतिया में 1.5 घंटा दर्स हदीस हुआ तो लोग कहने लगे बाबू कल 2 घंटा करना। वहां दर्स हदीस करता हूं बौरब की बयानात की जगह पर, बाबू साआ कयामत का बयान। अब सरकार की रहमत आम्मा और ताम्मा अल्लाह अल्लाह, दुनिया में भी सरकार अपने उस सहाबी से दीदार दिखलाते हैं और सरकार ने जो रोटियां दी, क्या पता चला हुजूर हयातुन नबी हैं, हयात हैं। और इसकी वजह अल्लाह अल्लाह हुजूर आज भी करम करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कसीदा लिखा था। कसीदे लिखने वाले बहुत हैं, जैसे अपने अपने अंदाज में लोग नाते लिखते हैं, कसीदे लिखते हैं, वो कैसा भी लिखें उनका जज्बा देखा जाता है, उनके जज्बात देखे जाते हैं। हजरत बुसेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा शरफुद्दीन बुसेरी आज से 800 साल पहले के बुजुर्ग हैं। देखिए हुजूर हयात हैं, 800 साल पहले के बुजुर्ग हैं, कई महीनों तक लकवा की बीमारी में मुब्तला रहे, फालिज पैरालिसिस हो गया, उठ नहीं पाते, मस्जिद को जा नहीं पाते। घर वालों में से एक ने आके कहा हुजूर अब डॉक्टर ने कह दिया है आपका मर्ज ला इलाज है, आपका मर्ज ला इलाज है, अब इसकी दवा नहीं हो सकती है। अब हजरत सैयदना शरफुद्दीन बुसेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब डॉक्टरों और दुनिया के तबीबों से तो मायूस हो सकते हैं, मगर अल्लाह के महबूब जो दोनों जहां के तबीब हैं मुस्तफा जाने रहमत से मायूस नहीं हो सकते। अब अपनी लोग को बारगाह रिसालत में लगाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं दुनिया के तबीबों से तो मायूस हो सकता हूं, मगर अल्लाह ने तो आपको दोनों जहां का ऐसा हकीम और तबीब बनाया है। हुजूर आप इलाज और आपका दस्ते करम ही इस गरीब के लिए सारी दुनिया और दुनिया के हर गम का मदावा है। हजरत बुसेरी सोचते हैं जब दुनिया का तबीब हाथ छोड़ दिया है, अब मुझे मुस्तफा जाने रहमत का सहारा है। अल्लाह अल्लाह और जो है आका की बारगाह में अर्ज करें, या रसूल अल्लाह अगर आप करम न करें तो फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे। बुसेरी जिसकी नाते पढ़ता था दुनिया के तबीबों ने तो छोड़ दिया, मगर जिसे ये तबीब मानता था उसने भी इलाज न किया, उन्होंने भी इलाज न किया। या रसूल अल्लाह अगर अब इलाज न हुआ तो फिर उंगलियां किनकी तरफ उठेगी। ये दुआ, ये जज्बात, ये अल्फाज अपनी दर्द की शक्ल में जनाब बुसेरी बारगाह रिसालत में अर्ज कर रहे हैं और सरकार उन्हें समाअत फरमा रहे हैं। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर को सब खबर है। आला हजरत कहते हैं सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर।
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، یا رسول اللہ ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، سب عیاں ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور آخری دن ہے، سوچ رہے ہیں حضرت بوسیری چلو زندگی بس سرکار کا قصیدہ لکھتے رہے، نعت لکھتے رہے، اور قصیدہ لکھا سرکار کا، پڑھتے اس کے تقریباً 62 65 68 اشعار لکھے، اور لکھ کے سوئے۔ جس شب سوئے ہیں، اللہ اللہ، بوسیری کی قسمت کا ستارہ جگ گیا، آقائے دو جہاں خواب میں جلوہ وار ہوتے ہیں۔ اب جو بوسیری اٹھ نہیں پا رہے تھے، جو ہاتھ سے گلاس پکڑ نہیں پا رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں قوت بطش موجود نہ تھی، جن کے پاؤں میں قوت مشی موجود نہ تھی، مگر بوسیری خواب میں آقائے دو جہاں کا حسن جمال جہاں آرا دیکھتے ہیں تو ہاتھوں میں طاقت بھی آ گئے، پاؤں میں پاور بھی آ گیا۔ اب بوسیری نے جیسے ہی خواب میں آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھا ہے، بسترے سے کھڑے ہوئے قدموں میں گرتے ہیں، یا رسول اللہ میری قسمت کا ستارہ آج اتنا بلندی پر ہے کہ کونین کا آقا آج میری کھٹیا میں جلوہ بار ہوا ہے۔ اللہ اللہ، آپ آئے ہیں یا رسول اللہ، آج دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی آدمی ہے ہی نہیں حضور، مگر آپ نے آج کرم فرمایا۔ آقا کہتے ہاں بوسیری، تمہاری آواز میں درد تھا، تمہاری دعاؤں میں درد تھا، تمہارے بلانے میں سوز و گداز تھا، ہم آئے ہیں یا رسول اللہ کیوں تشریف لے آئے غلام پر کرم کرنے کے لیے؟ آقا فرماتا ہے جو قصیدہ لکھا ہے وہ سنا دو۔ بوسیری کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ قصیدہ جو رات کو لکھا ہے، کیا پتا چلا کہ حضرت بوسیری نے بہت سے سارے قصیدے و نعت لکھی، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سا قصیدہ؟ آقا کہتے ہیں وہ جو رات کو لکھا ہے، اس سے پتا چلا اس سے پہلے جو لکھا ہے وہ بھی مصطفیٰ نے سنا ہے، تبھی تو کہا آج رات کو جو لکھا ہے۔ اب حضرت بوسیری سرکار کو اپنا لکھا ہوا قصیدہ جس میں حضور کی نعت ہے، وہ قصیدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الذ به سواک عند حلول الحادث الامم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقوا في الاسد في آدمها تجمي۔ یہ قصیدہ سناتے جا رہے ہیں اور مصطفیٰ ہیں بوسیری کا قصیدہ سن کے جھومتے جا رہے ہیں، آقا جھوم رہے ہیں۔ اللہ اللہ کرم کیا مصطفیٰ جان رحمت رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بوسیری ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ کیا انعام دیں؟ کہا یا رسول اللہ انعام آپ جو دے گے غلام کے لیے کافی ہوگا۔ آقا کہتے ہیں یہ چادر انعام میں دے رہے ہیں۔ حضرت بوسیری کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جو میرا مرض ہے، وہ جو بیماری ہے وہ، آقا کہتے ہیں دونوں میں سے ایک چنو، چادر چاہیے یا بیماری سے شفا؟ چادر چاہیے یا بیماری سے شفا؟ چادر لو یا بیماری سے شفا؟ اب عاشق کا جواب سنیے۔ حضرت بوسیری کہتے یا رسول اللہ چادر اپنی مرضی سے عطا کرے اور بیماری سے شفا میرے کہنے پہ عطا کر دے۔ چادر اپنی مرضی سے دے دیں اور شفا میرے کہنے سے دے دے۔ سرکار نے اپنا دست کرم لگایا، وہ نورانی ہار، وہ دست کرم جس کے تعلق سے قرآن میں اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ سرکار کا نورانی دست کرم۔ اعلی حضرت کہتے ہیں ہر خط کف یہاں اے دست بیضائے کلیم، موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دستگیرے ہر دو عالم کر دیا حسنین کو، اے میں قربا جانے جا انگوشت کیالی ہاتھ میں۔ یہ مصطفیٰ کا کرم والا ہاتھ، اللہ اللہ جب پھیرا ہے حضرت بوسیری کا سارا لقوہ غائب۔ صبح اٹھیں فجر کی نماز میں لوگ حیران ہیں، اتنے مہینوں سے بوسیری اٹھ نہیں پاتے، آج اچانک انقلاب آیا اور بوسیری آئے ہیں۔ اللہ اللہ
اور نماز پڑھ رہے ہیں، حال پوچھا۔ ایک روایت میں ملتا ہے، بیان جو واقعہ بیان ہے اس میں لکھا ہے حضرت بوسیری نے کہا آج یہ سارے حالات ہوئے ہیں۔ ایک بہت جب حضرت بوسیری نماز فجر کے لیے صبح صبح جا رہے تھے، اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ حضرت امام بوسیری کو ملتے ہیں۔ اے بوسیری جو رات کو سنایا وہ مجھے بھی سناؤ۔ حضرت بوسیری کہتے ہیں کیا سنایا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بنو امت تم نے رات کو مصطفیٰ جان رحمت کو جو قصیدہ سنایا ہے وہ قصیدہ سننا چاہتا ہو۔ بوسیری تعجب میں پڑ گئے، اس کا اظہار ابھی تک کسی سے کیا نہیں ہے، ابھی صبح صبح کی پہلی گھڑی ہے، ابھی تک خواب کا ذکر گھر والوں سے بھی نہ کیا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ صاحب کشف کہتا ہے شاید تمہاری نظر نہ پڑی مصطفیٰ کو خواب میں شب میں جب تم قصیدہ سنا رہے تھے، آقا کے پیچھے غلام بھی خواب میں تیرا قصیدہ سن رہا تھا۔ اللہ اللہ بوسیری قصیدہ بھی سناؤ، چادر کا دیدار بھی کرواؤ۔ اللہ اللہ بوسیری نے ان کو چادر کا دیدار۔ اب آہستہ آہستہ مصر کا علاقہ بسیر تھا، مصر کا علاقہ بسیر، سارے علاقے میں خبر پھیل گئی۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اور بہاؤدین، اس کا ایک وزیر تھا سعد الدین فاروقی، وہ سعد الدین فاروقی نابینا تھا۔ اس کو کسی نے کہا سعد الدین کو، اے سعد الدین مصطفیٰ جان رحمت نے شرف الدین بوسیری کو چادر عطا فرمائی ہے، جاؤ اس چادر کو آنکھوں پہ ملو، اللہ تعالیٰ تیری بینائی واپس ضرور لوٹا دے گا۔ مصر کا بادشاہ کا وہ وزیر سعد الدین فاروقی حضرت بوسیری کے پاس آیا، حضور میں مملکت مصر کا وزیر اعلیٰ ہوں، آپ مجھے امید ہے آپ میری دعا اور میری خواہش کو مسترد نہ کریں گے، کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے حضور جو آپ کو چادر مصطفیٰ نے عطا فرمائے وہ چادر تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھوں پہ لگانے دو۔ حضرت بوسیری گھر پہ گئے، اندر سے محفوظ جگہ سے مصطفیٰ کی عطا کردہ وہ بردہ شریف چادر شریف لے آئے، اور مصر کی مملکت کے وزیر اعلیٰ نے جیسے ہی چادر کا ایک کونا پکڑ کے اپنے آنکھوں میں لگایا ہے، اللہ اللہ اس کو چادر لگانے میں دیر لگی ہے مگر آنکھوں کی روشنی آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ اللہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، کوئی تو اتنا جو آ کرے دے۔ اللہ اللہ یہ آقا کی رحمت ہے، یہ آقا کا کرم ہے، یہاں پر بھی آخرت میں بھی قبر میں۔ اور وہاں تو سرکار فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امت، میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے گنہگار کمینے لوگ انشاءاللہ امید نہیں یقین ہے کہ سرکار کی شفاعت کا حصہ غلاموں کو ملے گا، اور اسی یقین کے ساتھ ہی رہنا ہے، اسی یقین کے ساتھ جینا ہے کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہوں مگر مصطفیٰ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ خدا کا در ہے، اعلی حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو اس در سے چلا گیا پھر اسے دنیا میں کہیں پناہ نہ مل۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آج پھر رہے ہیں بھوپال دلی مارے مارے اسٹیشنوں پہ، چوراہے پہ، چوک پہ، چوراہے پہ، جہاں دیکھو مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو اس در کا ہو گیا اعلی حضرت کہتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ اللہ اللہ یہ آقا کا کرم ہے، یہاں بھی حشر میں بھی۔ اور مشکات شریف کی حدیث آپ لوگ سن چکے ہو، مشکات میں سرکار کا کرم تو ایسا ہوگا، حضور نے پہلے ہی بتا دیا ہے حشر میں کہاں کہاں رہوں گا، تمہیں زیادہ ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے بتا دیا میں کس کس جگہ پہ رہوں گا، وہاں آ جانا، میں ان جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ تمہیں ضرور مل جاؤں گا۔ پہلے ہی خبر دے دی ہے، پہلے ہی پتہ بتا دیا۔ اور غلام تو ویسے بھی پتہ معلوم کر ہی لیتا ہے، ان کے دامن کی خوشبو سے معطر ہے میرا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔
کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ سرکار کی خوشبو سے اندازہ اور سرکار کے جسم سے نکلنے والی خوشبو سے صحابہ مصطفیٰ کو تلاش کر لیتے تھے۔ ایسے ایسے گنہگاروں کی شفاعت ہوگی اللہ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے ایک مرتبہ درود بھی پڑھا ہوگا، اس کے درود کو فرشتوں نے پرچے میں لکھا ہوگا اور وہ اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا، بخشا جائے گا، اور جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، اور وہ مڑ مڑ کے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہوگا، اور کبھی خدا کے حکم کا منتظر ہوگا، مولا نے حکم تو کر دیا اب کیا ہوگا۔ مشکات میں ساری احادیث شفاعت اور معجزات اور سرکار کی رحمت کے بیان میں عرض کی بیان کی گئی ہے کہ ایسے ایسے گنہگار جن کو جنت جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، ایک تو حکم ہوگا جاؤ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اب دیکھنے کی وجہ کیا ہے، فرشتے کہیں گے دیکھنے کی وجہ حکم ہو چکا، تمہیں جہنم کا پروانہ مل چکا، وہ بندہ کہے گا بے شک مجھے جہنم کا پروانہ مل چکا، مگر اللہ کی رحمت کے تعلق سے بہت سنا تھا، مصطفیٰ کے کرم کے تعلق سے بہت سنا تھا، بس اتنا اس کا کہنا ہوگا، رحمت الہی جوش میں آئے، سرکار کا کرم جوش میں آئے گا، اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا فرشتوں کو اس نے آج ہی صحیح مگر ہماری رحمت پر امید باندھا ہے، تو اب اے فرشتوں اسے نارے دوزخ کی طرف نہیں، اسے گلزار جنت کی طرف لے جاؤ۔ اس نے اتنا یقین کر لیا، اور کیسا کیسا وہاں جب غلام اور سرکار کی امتی ان کو کہا جائے گا، بدعمل بھی ہوں گے، ہم جیسے گنہگار بھی ہوں گے، جنہیں کہا گیا جاؤ جہنم میں لے جاؤ، تو جتنی بدعمالیاں اور جتنی دنیا میں جرتیں کی ہیں اور دنیا میں جس قدر سستی اور کسالت کے ساتھ رہے، نماز کی فکر نہ رہی، روزوں کی فکر نہ تھی، زکوٰۃ کی فکر نہیں، اعمال صالحہ کی فکر نہیں، ہمیشہ آوارگی کے ساتھ رہے، ہمیشہ جو ہے بے پرواہ ہو کے رہے، تو تھوڑی بہت سزا تو ہوگی تاکہ پتہ چلے دین کی اہمیت کیا تھی دنیا میں، مقام قرآن کیا تھا، مقام احکام قرآن کیا تھا، تاکہ پتہ چلے نماز اور احکام اسلام کی اہمیت کیا تھی۔ حکم تو ہوگا جہنم میں تو بندہ تھوڑی دیر چلے گا، مگر حضور کی رحمت آخر میں ایسی دستگیر ہوگی کہ آقا فرماتے ہیں میرا ایک بھی امتی جب تک جہنم سے جنت نہ جائے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اور حضور اپنے غلاموں کو بخشوائیں گے۔ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جائے، چلو اب وہاں تو انکار کر نہیں سکتے کہ بھائی میں جہنم میں جانے کا ارادہ نہیں ہے میرا، ایسا تو ہوگا نہیں۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے ایک صاحب نے گناہ کی عادت تھی، گناہ کرتے رہے، کہا حضرت کے پاس آئے کہ حضرت کچھ ایسی بات بتائیے کہ گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ اس ولی نے کہا اچھا جب گناہ کرتے ہو اللہ کا رزق بھی کھاتے ہو تو ایسا کرو جب گناہ کرتے ہو تو اللہ کا رزق کھانا بند کرو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، گناہ بھی کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، رزق بھی اللہ ہی کا کھاتے ہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دل لہوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو کہا رزق کھانا، کہا رزق کیسے کھانا چھوڑ دوں، تب تو رہوں گا ہی نہیں زندگی میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں تو ایسا کر کہ اللہ کی زمین پار کر جا، جہاں رب کی زمین نہ ہو وہاں گناہ کر۔ یہ کیسے ممکن ہے، ساری زمین اللہ کی ہے اور جہاں جاؤ وہاں اللہ کی زمین ہے، تو کہا ایسا کر جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو وہاں گناہ کر۔ کہا یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو کہا جب تو گناہوں کے ساتھ رہے گا تو پھر تجھے موت آئے گی، کہاں تو پھر فرشتے آئے تو کہہ دینا کہ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میرا آج موڑ نہیں ہے مرنے کا۔
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں پہ میرا حکم نہیں چلے گا، وہ روح نکال لے گا۔ اچھا، جب تجھے روح نکالنے کے بعد تجھے بعد میں جہنم میں عذاب دیا جائے اور فرشتے تجھے نارے عذاب، نارے دوزخ کی طرف لے جائے، تو کہہ دینا میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، مجھے جنت میں جانا ہے۔ تو فرشتے تھوڑا مانیں گے؟ تو حضرت کہتا ہے جب تو اتنا عاجز ہے، اتنا عاجز ہے کہ ان سارے کاموں میں سے ایک کام ہی تجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے، تو بہتر ہے کہ گناہ ہی چھوڑ دے۔ یہ چھوڑ دے گا تو وہ ساری رحمتیں مل جائیں، یہ مل جائے۔ ایک چیز چھوڑ دے، وہ تو تجھ پہ نہ تو موت کو ٹال سکتا ہے، نہ تو عذاب کو ٹال سکتا ہے، نہ زمین سے نکل کے گناہ کر سکتا ہے، نہ اللہ سے جھک کے۔ جب کچھ نہیں کر سکتا تو اپنی جو گناہ کی عادت ہے وہیں چھوڑ ڈال۔ جب یہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ ساری رحمتیں مل جائیں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، رستے میں جا رہے تھے اور دھوپ کا زمانہ تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ بادشاہ کی سواری گزری، کہا ہمارے یہاں کے مجذوب صاحب بزرگ ہیں اور دھوپ میں بغیر جوتے کے گھوم رہے ہیں۔ بزرگ کو بلایا، کہا حضرت آپ ایسے ہی گھوم رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شاہی خزانے سے شاہی جوتے کی جوڑی آپ کو عطا کریں، شاہی جوڑی جوتے کی۔ کہا ٹھیک ہے، لائی گئی۔ حضرت فقیر صاحب تھے، ان کو پہنائی گئی۔ وہ فقیر کہتے حضرت جب آپ جوتا دیے ہو تو اتنا عالیشان جوتا اور بدن پہ پھٹا پرانا کپڑا، کہ اس کی فکر مت کرو، لباس بھی دے دیں گے، شاہی خزانے سے شاہی جوڑا بھی ملے گا۔ کہ جب جوتا دیا، شاہی جوڑا دیا، تو پھر اتنی عالیشان جو ہیں جسم کے اتنے عالیشان جوتے اور اتنے عالیشان جوڑے کے ساتھ ایسے ہی گھوموں گا تو پھر بہتر ہے کہ سواری بھی دے دیں۔ کہ وہ بھی دے دیں گے، سواری بھی دے دیں گے۔ کہ حضور جب جوتا آ گیا، جوڑا آ گیا، سواری آ گئی، تو پھر سواری لے کے کہاں گھوموں گا؟ تو پھر بہتر ہے کہ ایک اچھا سا مکان بھی دے دیں، سواری باندھی جائے، جوتے باہر اتارے جائیں، جو جوڑا لٹکایا جائے۔ کہ یہ بھی دے دیں گے۔ کہ حضور جب جوتا دیا، جوڑا دیا، سواری دی، مکان دیا، تو تنہا رہوں گا، بہتر ہے کہ شادی کا انتظام ہو جائے۔ بادشاہ کہتا ہے بہت ساری کنیزیں ہیں، کسی سے نکاح کروا دیں گے۔ حضور جب شادی ہوگی تو پھر اولاد ہوگی کہاں؟ کہ میں تو فقیر آدمی عبادت میں لگا رہتا ہوں، ان کا خرچہ کیسے چلے گا؟ بادشاہ کہتا ہے فکر مت کرو، تمہاری اولاد اور تمہارا سارا خرچہ حکومت کے خزانے سے ہوگا۔ اللہ بادشاہ کے فقیر کہتا ہے حضور جب اتنا سب کر دیا تو پھر اولاد بڑی ہوگی، اور جب اولاد بڑی ہوگی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹا بیٹی انتقال کر جائے، کہاں؟ تو پھر روئے گا کون؟ بادشاہ کہتا ہے رونے کے لیے میں نہیں آؤں، رونے کے لیے میں نہیں آؤں گا۔ بزرگ صاحب جوتا اتارتے ہیں، کہتے لیجئے یہ جوتا ہی نہیں چاہیے جس میں اتنا سارا ببال ہے، جوتا ہوگا تو جوڑا آئے گا، جوڑا ہوگا تو سواری، سواری ہوگی تو مکان، مکان ہوگا تو بیوی، بیوی ہوگی تو بچے، بچے ہوں گے تو مریں گے، پھر رونے کے لیے آپ کو بلاؤ آپ نہ آئے۔ اس لیے یہ جوتا ہی رکھیے جس کے ساتھ پیچھے اتنے سارے ببال ہیں، جوتا ہی نہیں چاہیے، میں جس حال میں ہوں اسی میں بہتر ہوں، نہ ہجری اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ اس لیے بندہ اتنا عاجز ہے کہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو پھر یہی اب جہنم میں لے جائیں، اور کوئی کہے کہ نہیں فرشتے اسے چھڑا لے، نہیں نہیں میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، I don't want to go to the hell، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مانا جائے گا، مگر الحمدللہ مومن ہوگا، آقا کا شیدائی رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ گناہوں کی سزا کے بعد سرکار کی شفاعت کا حقدار ہوگا، اور اسے مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت ملے گی اور جنت میں ضرور جائے گا۔ اس طرح بے شمار گنہگار جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت اور سرکار کی رحمت ڈھانپ لے گی، ایسے ایسے گنہگار جنہیں جانے کا حکم ہوگا لوٹایا جائے گا، جن کے لیے جہنم کا پروانہ ہوگا پھر بدل دیا جائے گا، جن کے نام اعمال میں برائی ہے اس کے باوجود انہیں جنت میں بھیجا
جا رہا ہے یہ سرکار کی رحمت عامہ ہوگی, حضور کی رحمت تامہ ہوگی. اعلی حضرت نے اسی ایک واقعے کا ذکر کیا ہے. ایک گنہگار میدان محشر میں لایا گیا, اس گنہگار کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیے گئے اور اس کے سارے نام اعمال برائیاں ہی برائیاں بری ہے. اب وہ کہے گا اس وقت اس جہاں اب میری کون مدد کرے گا, دستگیری کرے گا. اعلی حضرت نے اس غلام اس امتی کا حال اپنے نظم میں بیان کیا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے, یہ اجالا کیا ہے, ہر طرف دید ہے, حیرت زدہ تکتا کیا ہے. مانگ من مانگی منہ مانگی مرادی لے گا, نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے کہنا کیا ہے. بند کروی لگے نہ سے نہ ترش اے نفس زہر اسیام ستم گر, تجھے میٹھا کیا ہے. ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت میں بھیجا, یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. صدقے اس پیاری کی حیات نہ لے مجھ سے حساب, بخش دے بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. زاہد میں ان کا گنہگار وہ میرے شافے, اتنی نسبت کیا کم ہے مجھے سمجھا کیا ہے. بے بسی ہو جب پرشی سے اعمال کے وقت دوست تو کیا کہوں, اس وقت تمنا کیا ہے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور, ہاں دیکھو کیا شور ہے ہوگا کیا ہے. کون مصیبت زدہ ہے, کس پہ آفت ٹوٹی ہے, کیسی مصیبت ہے, کوئی صدمہ کیا ہے, اور کس سے کہتا ہے للہ خبر لیجئے میری, کیوں ہے بیتابی یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال, بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. یوں کرے ملائکہ معروض یا رسول اللہ, ایک مجرم ہے اس سے پرشش ہے, بتا تو نے کیا 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 ہے. سامنا قہر کا ہے, دفتر اعمال پیش نظر اور ڈر رہا ہے, خدا حکم سناتا کیا ہے. آپ سے کتائے فریاد شاہ رسول, بندہ بے کس ہے, شاہ رحم میں وفا کیا ہے. آپ آ جائیں تو کیا خوف کھٹکا کیا ہے. سن کے عز میری بحر کرم جوش میں آئے اور ملائکہ کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. کس کو تم مرید آفات بلا کیا چاہتے ہو, ذرا ہم بھی تو آ کے دیکھیں تماشا کیا ہے. ان کی آواز پہ بے ساختہ میں کروں تو شور اور تڑپ کے کہو اب مجھے پرواہ کیا ہے. لوگوں آیا میرا حامی میرا غم خار امم, آ گئی جاں تنے بے جا میں یہ آنا کیا ہے. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور, پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور, اور کہیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے. ارے بندہ آزاد شدائے ہمارے در کا, کیسا لیتے ہو حساب, اس پہ تمہارا کیا ہے. چھوڑ کے فرشتے مجھے کہیں محکوم میں ہم, حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. یہ سما دیکھ کے محشر میں شور اٹھے, واہ چشمے بدور ہو, کیا شان ہے رتبہ کیا ہے. صدقہ اس رحم کے سایہ کرم پہ نثار, اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار, بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا. بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سلام